بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا میڈیا جس جنون کا شکار ہے اور وہ پاکستان کے خلاف الزامات لگا رہا ہے اور پاکستان کو یہ الزام دے رہا ہے کہ اس نے کوئی دہشت گردی کی کارروائی کی ہے اور پوری اس نے قوم کو اس جنگ کے جنون کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس وقت پاکستان میں بھی ہمارے میڈیا کے بھی کچھ لوگوں نے اور بحیثیت مجموعی پوری قوم نے ان کو بہت اچھا رسپونڈ کیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے ایک اچھی تقریر کی ہے اور اس تقریر میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر بھارت کوئی حملہ کرے گا تو ہم انتظار نہیں کریں گے بلکہ اس کا جواب دیں گے۔ لیکن اس موقع کے اوپر میں چند باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں جو پوری پاکستانی قوم کے لیے، بالخصوص اس کے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کی افواج کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے جو لوگ اس وقت جد و جہد کر رہے ہیں، یہ جد و جہد ان کی لیجیٹیمیٹ ہے۔ بین الاقوامی جو چارٹر ہے UN کا، اس میں اگر کسی آبادی کے اوپر کوئی فوج قابض ہو جائے تو اس کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا اس چارٹر کے مطابق قانونی حق ہے ان کا، اور وہ اپنے اس حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ کشمیری اس وقت جو لڑ رہے ہیں وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ 70 سال سے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ 1 لاکھ کی تعداد میں وہ شہید ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ماؤں بہنوں کی عزتیں روز پامال ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کی بستیوں کو جلا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے بچوں کے اوپر پیلٹ گنوں سے فائرنگ ہوتی ہے، نہتے مظاہرہ کرنے والوں کے اوپر گولی چلا دی جاتی ہے، ان کو تعذیب گاہوں کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں وہ کیا کریں؟ کیا اس کے مقابلے میں کیا بھارتی فوج جب ان کو مار رہی ہو تو اس کو پھول پیش کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پلوامہ میں اٹیک ہوا ہے وہ کسی بھی صورت میں ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نے جب یہ کہا کہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم فوج سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اٹیک وہاں سے کیا جائے تو انتظار نہ کریں، بالکل ٹھیک کہا اور ہم اس کی پشت پر ہیں۔ لیکن ہم پرائم منسٹر سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا چھوڑ دیں، اس اٹیک کو ٹیررسٹ اٹیک نہ کہیں، جہاد اور دہشت گردی میں فرق کریں۔ اس لیے کہ اگر کوئی فوج وہاں ہم پر ظلم کر رہی ہے، وہاں کشمیری نوجوانوں کے اوپر، اور انہیں برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ جو حملہ اس ڈار نے کیا ہے، اس نوجوان نے، وہ حملہ جو ہے کسی بچے پہ نہیں کیا، کسی عورت پہ نہیں کیا، کسی سویلین پہ نہیں کیا، اس قابض فوج کے اوپر کیا ہے کہ جو ظلم کر رہی ہے اور ہمیں شہید کر رہی ہے۔ اس لیے وہ قانونی بھی ہے، شرعی طور پر بھی درست ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہے۔ اس کو ٹیررسٹ اٹیک تسلیم کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے طویل عرصے سے جو ایک آنسلاٹ ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ان کی لیبلنگ کی جا رہی ہے کہ جو بھی جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے وہ مسلمانوں سے کے اوپر چشمہ کر دی جاتی ہے۔ امریکہ کے اندر اگر امریکی کوئی قتل کر دے بچوں کو تو اس کو ٹیررسٹ نہیں کہا جاتا، لیکن اگر کہیں سے مسلمان کا نام کہیں آ جاتا ہے تو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور اس پہ کھربوں ڈالر انہوں نے خرچ کیے ہیں۔ اور اس میں ہمارے خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ جو لبرل، سیکولر اور امریکی مائنڈڈ لوگ ہیں، ان کے تنخواہ یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ لیبل اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیاں، اس کو کوئی جہاد نہیں کہہ سکتا۔ جہاد اور دہشت گردی میں فرق کرنا چاہیے، اور یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جب جنرل مشرف آگرہ گئے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق کیا جائے، پوری قوم نے اس کو بیک کیا تھا، لیکن پھر وہ خود ہی یو ٹرن لے گئے اور انہوں نے کولن پال کے ایک فون کے اوپر پورے پاکستان کو اور پوری فوج کو اور پورے اڈوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا، اور اس ظلم کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بھارت نے اپنے سفارت خانے ہمارے شمال مغربی بارڈر میں افغانستان میں کھولے، بھارتی را یہاں انفلٹریشن کرتی ہے، امریکی CIA یہاں کارروائی کرتی ہے، اور 70,000 سویلین اور فوجی شہید ہوئے ہیں ان ٹیررسٹ اٹیکس میں کہ جو بھارتی وہاں پر کیے گئے ہیں۔ اس لیے ٹیررزم اور جہاد میں فرق کرنا ہوگا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی قوم بھارت کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ جہازوں کے مقابلے میں ہمارے جہاز ان سے زیادہ نہیں ہیں۔ پاکستان کی قوم اگر بھارت کا مقابلہ کر سکتی ہے تو افواج کے مقابلے میں ہماری افواج ان سے زیادہ نہیں ہیں۔ پاکستان کے پاس بم ان سے زیادہ نہیں ہے، پاکستان کے پاس میزائل ان سے زیادہ نہیں ہے، پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی ان سے زیادہ نہیں ہے۔ پاکستانیوں کے پاس اور پاکستان کی افواج کے پاس اور پاکستان کے افسر اور سپاہی کے پاس اگر کوئی ٹیکنالوجی، اصل ٹیکنالوجی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اور اسلام کی ٹیکنالوجی ہے۔ اسی جذبے کے نتیجے میں جب 65 میں بھارت نے ہم پر اٹیک کیا تھا تو ایوب خان سے تو سب پارٹیاں اختلاف کر رہی تھیں، خود جماعت اسلامی اور سید ابو الاعلیٰ مودودی تو ان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، لیکن جب ایوب خان نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ دشمن پہ ٹوٹ پڑیں، تو پوری قوم ایک ہو گئی تھی، سب نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس لیے ہمارے سیاسی اختلاف بھی پارٹیوں سے ہو سکتے ہیں، لیکن بھارت کے اٹیک کے مقابلے میں اور بھارت کی اس جارحیت کے مقابلے میں
اور اس ظلم کے مقابلے میں پوری قوم ایک پیج پر ہے، اور یہ پیج صرف اور صرف اسلام کا پیج ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو مائنس کر کے اور جہاد کے لفظ کو ایک طرف رکھ کے چاہیں گے کہ ہمارا سپاہی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پاکستانی نیشنلزم سوری ٹو سے ایسی کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کی تحریک تو یو پی میں چلی تھی، سی پی میں چلی تھی، بہار میں چلی تھی، بنگال میں چلی تھی، اور اس لیے چلی تھی کہ ہمیں ایک ٹکڑا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکمرانی کے لیے۔ پاکستان میں تو مختلف زبانیں، مختلف کلچر، مختلف جو ہے وہ اپنا بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو اگر کوئی چیز جوڑتی ہے تو وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ کوئی چیز کھڑا کر سکتی ہے تو وہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے۔ اگر ہم اس کو مائنس کر کے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نیشنلزم پروموٹ ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی تاریخی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں خاص طور پر اس موقع پر، جب بھارت نے ایک طرح سے ہم پر فوکس کر دیا ہے اور جنگی جنون میں مبتلا ہو چکا ہے، اس موقع پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ پوری قوم میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مروبیت کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا جہاد کے لفظ سے۔ اگر ہم میں اتنی مروبیت ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارا قرآن پاک کیا ہے؟ سورہ توبہ، سورہ انفال، سورہ محمد، سورہ حج، سورہ بقرہ، سب میں جہاد کا تذکرہ ہے، سب میں قتال کا تذکرہ ہے۔ کیا ہم اس سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت جہاد ہے۔ اس لیے ہمیں جہاد اور دہشت گردی کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے سامنے کیس پیش کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، کشمیر کے اندر بھارتی فوج لوگوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے اور انسانی حقوق کو پامال کر رہی ہے، اور اس کے خلاف انڈیجنس تحریک ہے جو کشمیریوں کی ہے، جو سید علی گیلانی کی قیادت میں ہے، جو آسیہ اندرابی کی، جو یاسین ملک جیسے، اور جس طرح کے جو ہے ہمارے برہان مظفر وانی جیسے مجاہدوں کی قیادت میں یہ جد و جہد جاری ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کشمیری 14 اگست مناتے ہیں۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے شہر کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم 14 اگست مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جو ہے وہ صرف سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، سائلنسر نکال کر موٹر سائیکلوں سے آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، ہم تو یہ قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کشمیری جب 14 اگست مناتے ہیں، پاکستان کا پرچم جب سر بلند کرتے ہیں تو سامنے سے گولیاں آتی ہیں، سامنے سے پیلٹ گنیں آتی ہیں، جس سے سینکڑوں ہزاروں کشمیری نابینا ہو چکے ہیں، پورے جسم پہ چھروں کے نشان ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بستیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ دنیا میں کہیں پر بھی اتنی فوج کسی سویلین آبادی پہ نہیں ہے کہ جتنی کشمیر میں 11 کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی ہے، مسلح فوجی ہے۔ تو اگر ان کے خلاف کوئی مزاحمت ہے، مسلح ہو یا سیاسی مزاحمت ہو، وہ دونوں لیجیٹیمیٹ ہیں۔ وہ انڈیجنس تحریک آزادی کی تحریک ہے، اور یونو کے چارٹر کے مطابق ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسلح جد و جہد کر سکتے ہیں۔ اس لیے پرائم منسٹر اگر یہ کہیں گے کہ ہم بھارت سے کہتے ہیں کہ وہ آ کر انکوائری کر لیں، یہ معذرت خواہانہ رویہ ختم کریں۔ انکوائری تو اس پر ہونی چاہیے کہ 70 سال میں بھارت نے کیا کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ، کس طرح سے انہوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو پامال کیا ہے۔ ہم تو نہیں گئے تھے، ہمارے قبائلی نے کشمیری مجاہدین کے ساتھ مل کر یہ کشمیر آزاد کروایا تھا، کوئی فوج تو ہم نے نہیں اتاری تھی اس وقت، قبائلیوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس پر جواہر لال نہرو دوڑے دوڑے پہنچے تھے اقوام متحدہ کہ ہمیں نجات دلائی جائے، اور وہاں پر پھر دونوں نے ایگری کیا تھا اور قرارداد پاس ہوئی تھی کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ 70 سال سے ان کو یہ حق نہیں ملا ہے۔ جب ان کو حق نہیں مل رہا، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو پھر ان کو ٹیررسٹ کے طور پر جو ہے وہ اگر دنیا کے سامنے بھارت پیش کرتا ہے تو ہمیں یہ لفظ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں انکوائری پورا بین الاقوامی کمیشن بٹھوانا چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے لابنگ کرنی چاہیے، پوری قوم کو ایک پیج پہ لانا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے۔ اور پھر اپنی افواج پاکستان جو ہیں، ہمارے سپاہی بہادر سپاہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اگر کوئی فورس موجود ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ وہ اللہ کے خاطر مرنا چاہتا ہے، وہ شہادت کے جذبات سے جو ہے وہ مغلوب ہو کر ہی اتنی قربانی دے سکتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی اور چیز یہ قربانی پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پورے فلسفہ جہاد کو اس موقع پر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمارے اوپر جو چیزیں امپوز کی جاتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے، ہمارے افواج پاکستان کے سپہ سالاروں کو اور ان کے افواج کو بھی۔ الجہاد فی الاسلام سید مودودی نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں تاریخ کا ایک سبق موجود ہے۔ اس کتاب کو دیکھا، اور علامہ اقبال نے کہا کہ جہاد کے فلسفے پر ایسی کتاب تاریخ میں کبھی وجود میں ہی نہیں آئی۔ اس میں بتایا کہ جہاد کیا ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر ہم مروب ہو جائیں۔ دنیا کو امن دینے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ کوئی دشمن فوج اگر حملہ کر دے تو اس کے خلاف پوری قوم کو ایک کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آزادی کو سلب کر لے تو اس کے خلاف جد و جہد جہاد فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اور ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ جہاد کریں۔
ظاہر مسلمانوں کے معاشرے میں اس طرح کی کوئی کارروائی، وہ کارروائی جہاد نہیں کہلائے گی۔ مسلمانوں کے معاشرے میں تو دعوت کا راستہ جہاد ہوتا ہے، تعلیم کا راستہ جہاد ہوتا ہے، ذہنوں کو مسخر کرنے کا راستہ جہاد ہوتا ہے۔ لیکن اگر بھارتی فوج سامنے آئے گی تو اس کا مقابلہ جد و جہد کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، اور اس طرح کی کارروائیاں جو پلوامہ میں کی گئی ہیں وہ سب جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس پر ہمیں کوئی مروبیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم جب مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ہم سورہ توبہ کو پڑھوائیں، سورہ انفال پڑھوائیں، یہ ہماری فوج کے جوان پڑھیں گے، ایک جذبہ ان کے اندر آئے گا، پوری قوم کو پڑھایا جائے گا، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھارت جیسی فوج، اس کو تو وہ تو ہمارے مقابلے میں انشاءاللہ ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اس موقع پر میں ڈاکٹر عبد القدیر خان محسن پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، اور آج بھارت یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی غلطی کرے۔ وہ غلطی کر کے دیکھے، انشاءاللہ ہمارے جوان بھی جواب دیں گے اور ہماری قوم بھی جواب دے گی۔ اور اس موقع پر ہمیں قومی یکجائی پیدا کرنے کے لیے ان ساری محرومیوں کا ازالہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، سارے جو ہے وہ تمام پالیسیوں کو ریوزٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو لوگ محروم ہیں، جو لوگ مظلوم ہیں، جو لاپتہ ہیں، ان سب لوگوں کے حوالے سے بھی اپنا ایک بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ ایک موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ملک کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تمام قومیں مل کر اور پورا پاکستان مل کر اسلام کے جذبے کے ساتھ بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ، ہمارے جوان تیار ہیں، لیکن سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔